السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دسمبر پارٹ 4۔ روبی نے کہانی مکمل کی تو شام ہو چکی تھی۔ اس کی کلائی پر بندی گری شام کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ کہانی لکھنے میں اس قدر گم ہو گئی تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ پارک میں اب پہلے سے بھی زیادہ رش ہو گیا تھا۔ لوگ درا در اپنی فیملی کے ساتھ بھرپوری انجوائے کرنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ اپنی دوسری کہانی کے مکمل ہو جانے پر جو خوشی کا احساس روبی کو ہوا وہ ایک رائٹر ہی جان سکتا ہے۔ محنت سے لکھی گئی تخلیق کے مکمل ہو جانے پر کس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے، کہانی مشرقی ہو یا مغربی۔ روبی ہر طرح کی کہانی لکھنے میں کمال مہارت رکھتی تھی، لہٰذا اس لڑکی کی موت کو اس نے اپنے لفظوں میں ایک انگریزی کہانی کا رنگ دیا جو اس کے نظریے سے کسی بھی مشرقی کہانی سے زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ روبی بار بار اپنی تخلیق کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے یہ فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور وہ محض ابھی تک صرف 2 کہانیاں لکھ پائی ہے۔ روبی نے اپنی چیزیں سمیٹی اور انہیں بیگ میں ڈال کر اسے کندھے پر لٹکا لیا اور پارک سے باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہی تھی کہ مان اس کے موبائل فون کی رنگ ٹون بجی۔ روبی نے پینٹ کی جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھا تو اسکرین پر اس کی ماما کا نمبر جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا اٹھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماما ضرور اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتی ہوں گی، کیونکہ وہ بغیر بتائے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی تھی اور اب شام ہونے کو آئی تھی اور اب تک وہ گھر نہیں لوٹی تھی، لہٰذا اس کی ماما کی فکر اور پریشانی بجا تھی۔ روبی نے فون اوکے کر کے کان سے لگایا۔ جی ماما، کہاں ہو بیٹا؟ کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، صبح سے میرا دل تمہارے لیے پریشان ہے۔ روبی کی ماما کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ بس ماما، جلدی میں گھر سے نکلنا پڑا، میں گھر آ کر تفصیل سے آپ کو سب بتاؤں گی۔ فی الحال مجھے گھر آنے میں ذرا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ مجھے ادارے والوں کی جانب سے کہانی لکھنے کو کہا گیا ہے، سو میں کچھ کہانیاں لکھ کر ہی رات کے کھانے پر واپس آؤں گی۔ آپ پریشان مت ہونا، روبی نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سارم نے مجھے وہ تفصیل سے بتا دیا تھا، بس میرا دل چاہ رہا تھا تم سے بات کرنے کو، سوچا فون کر کے پوچھوں تمہاری خیریت اور یہ بھی کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ روبی کی ماما بولی۔ میں اس وقت پارک سے نکل رہی ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں، روبی مسکرا کر بولی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم سے بات کر لی تو میری دل کو تسلی ہو گئی، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، روبی کی ماما نے کہا تو جواب میں روبی نے بھی الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر کے واپس جیب میں ڈال لیا۔ وہ پارک سے باہر آ چکی تھی۔ اب اس کا رخ کسی ریسٹورینٹ کی جانب تھا کیونکہ اس نے صبح کا سارم کے ساتھ صرف ناشتہ ہی کیا ہوا تھا، لہٰذا اب اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ریسٹورینٹ میں پہنچ کر شیشے والی میز کا انتخاب کیا اور مینیو میں کچھ آئٹمز نشان زد کر کے ویٹر کو دے دیا۔ چند لمحوں بعد ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا اور روبی کھانا کھانے لگی۔ ریسٹورینٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی۔ ان کی باتوں کی سرگوشیوں اور چمچوں کی آواز پورے ریسٹورینٹ میں گونج رہی تھی۔ روبی اور سارم اکثر اوقات اس ریسٹورینٹ میں ساتھ کھانا کھانے چلے آتے تھے۔ آج روبی اکیلی ہی یہاں بیٹھے کھانا کھا رہی تھی، مگر اس کی سوچوں میں سارم اب بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی روبی کے گھر والوں کو اس کی خیریت کی اطلاع کر کے ایک بڑے بھائی ہونے کی ذمہ داری بخوبی نبھا دی تھی، کیونکہ خیال رہتا ہے اسے اس کا۔ روبی کو سوچ سوچ کر اس پر پیار آ رہا تھا۔ روبی کے گھر میں اس کے والدین اور ایک چھوٹی بہن کے سوا کوئی نہیں تھا، لہٰذا یہ مختصر سی فیملی سارم کی اپنی ہی فیملی تھی اور وہ اس گھر کا بیٹا تھا، جبکہ شانزی اس گھر کی بہو۔ شیشے سے باہر آسمان پر سورج غروب ہونے کو بے چین تھا، ہر سو سورج کی زرد اور نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر لوگ یہاں سے وہاں رواں دواں تھے۔ روبی نے تھوڑی ہی دیر میں کھانا ختم کر لیا اور بل ادا کر کے ریسٹورینٹ سے باہر آ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی جس وجہ سے ہوا کی خنکی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ روبی سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے کہ دفعتاً اس کا فون بج اٹھا۔
रूबी ने जेब से फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर टिमटिमा रहा था। अपने मोबाइल फ़ोन पर अजनबी देखकर रूबी को हैरत तो हुई, मगर इसने ज़्यादा ना सोचते हुए फ़ोन कान से लगा लिया, मगर बोली कुछ नहीं, बल्कि चुप रहकर दूसरी तरफ से कुछ कहे जाने का इंतज़ार करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ से चंद सानियों बाद भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। रूबी हैरत से चौंक उठी, इसके लिए ये आवाज़ भी अजनबी थी। जी कौन? रूबी ने हैरत से पूछा। मैं कामरान बात कर रहा हूँ, क्या ये मिस रूबी का नंबर है? दूसरी तरफ से पूछा गया। एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर रूबी को हैरत तो हुई, मगर फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि गालबन इसका कोई मदाह होगा, क्योंकि अक्सर व पेशतर रूबी को ऐसे अजनबी नंबरों से कॉल्स आती रहती थी, जिसके अपने ही शोबे के मारूफ लोग होते थे जो एक गाड़ी के तौर पर इसकी तहरीरों को पसंद करते थे, वरना किसी आम बंदे तक रूबी के मोबाइल नंबर की रसाई मुमकिन नहीं थी। और फिर रूबी दूर दूर तक किसी कामरान नाम के आदमी से वाकिफ भी नहीं थी। जी बोल रही हूँ, कहिए क्या कहना है आपको? रूबी ने कहा। मुझे मालूम है कि आप ख़ास नंबर के लिए कहानी लिख रही हैं। अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे पास भी एक ज़बरदस्त हॉरर कहानी है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फ़ोन के दूसरी तरफ जो कोई भी था, इसके अल्फाज रूबी के लिए किसी धमाके से कम नहीं थे, मगर वह खुद को ये सोचकर पुरसकून करने लगी कि मुमकिन है ये शख्स भी इस मारूफ डाइजेस्ट के दफ्तर में काम करता हो, शायद इसलिए इस बारे में जानता हो। मगर फिर भी रूबी ने पूछकर अपनी तसल्ली करना मुनासिब समझा। एक मिनट जनाब, ठहरिए। आप जो कोई भी हैं, पहले मुझे ये बताएं कि आप मुझे कैसे जानते हैं और आपको ये किसने बताया कि मैं ख़ास नंबर के लिए कहानी लिख रही हूँ? क्या आप किसी की तवस्सुत से बात कर रहे हैं? रूबी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा। इसकी हैरत दो चंद थी। रूबी का अचानक बदलता लहजा देखकर अजनबी हंसने लगा। रूबी को इसको यूं हंसने से सख्त उलझन महसूस हुई। अरे आप तो ख्वामखा में नाराज़ हो गई। चलिए बता देता हूँ कि हम किसी के तवस्सुत से बात नहीं कर रहे। हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आपकी हर कहानी हमने पढ़ रखी है, बस इसी कदर हम आपको जानते हैं। यूँ समझ ली कि सिर्फ आपके नाम से वाकिफ़ हैं। आप कौन हैं, कैसी हैं, ये हम नहीं जानते। और जहाँ तक ख़ास नंबर में कहानी लिखने की बात है, तो बताता चलूँ कि इस वक्त कई डाइजेस्टर ने ख़ास नंबर का इश्तिहार दे रखा है, जिनमें यकीनन आप जैसे राइटर्स लिखा करते हैं। तो मुझे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि ज़रूर आप भी लिख रही होंगी। अजनबी ने तहम्मुल से सारी बात बताई। ठीक है, अगर आप किसी के तवस्सुत से बात नहीं कर रहे, तो फिर यकीनन आप किसी अखबार के दफ्तर में काम करते होंगे। रूबी की अभी भी तसल्ली नहीं हो रही थी। जी नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं ना ही किसी के तवस्सुत से बात कर रहा हूँ, ना ही किसी अखबारी दफ्तर में काम करता हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ और एक बैंक में मुलाजमत करता हूँ, अजनबी ने जवाबन कहा। तो फिर आपको मेरा नंबर किस तरह मिला? किसने दिया आपको मेरा नंबर? रूबी ने हैरत व बेयकीनी से पूछा। अरे छोड़िए, आप किन चक्करों में पड़कर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं? नंबर ही तो है, मिल गया जैसे भी मिला, अजनबी ने कहा। आमतौर पर रूबी को जब इस तरह की कॉल्स आती थी, तो फ़ोन करने वाला खुद ही रूबी को अपने बारे में बताने के साथ साथ ये भी बता दिया करता था कि वो फ़लाँ के रेफरेंस से बात कर रहा है, इसी ने आपका नंबर दिया है, फ़लाँ मैगज़ीन की तरफ से बात कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। मगर इस बार तो मामला ही बिल्कुल उलट था। यह अजनबी ना ही रूबी के पेशे से वाबस्ता था, ना ही किसी की रेफरेंस से बात कर रहा था। मज़ीद विरता हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात यह थी कि इसके पास रूबी का नंबर था, और वो ये बताने से गरीज़ा था कि इसे रूबी का नंबर कहाँ से मिला, किसने दिया। जब काफ़ी देर भी रूबी कुछ ना बोली, तो वह अजनबी बोल पड़ा। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, अब ये बताएं आपके मुझसे क्या चाहते हैं? रूबी ने संजीदगी से पूछा। एक कहानी लिखवाना चाहता हूँ, अगर आप हमारे घर तशरीफ़ ले आएँ, अजनबी ने कहा। आपके घर क्यों, कहीं बाहर क्यों नहीं? रूबी ने हनूज संजीदगी से पूछा। बाहर इतने शोर शराबे में कहानी कहाँ लिखी जाएगी? काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। बेहतर है आप बेफिक्र होकर मेरे घर आ जाएं, वहीं बैठकर कहानी लिखते हैं, क्या ख्याल है? अजनबी ने पूछा। मैं सोच कर बताऊँगी, रूबी कुछ सोचने के बाद बोली। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। बहरहाल मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। इस अजनबी ने अपने घर का पता रूबी के को अच्छे से समझाकर फ़ोन बंद कर दिया, और रूबी हाथ में मोबाइल थामे गहरी सोच में डूब गई।
سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، رات ہر چیز کو اپنے سیاہ چادر میں لپیٹ چکی تھی۔ دسمبر کی سخت سرد ترین رات کا آغاز ہو چکا تھا، 400 دھند آہستہ آہستہ اپنے ڈیرے ڈالنے لگی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل اپنا بسیرا جمانے لگے تھے، یخ بستہ ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایسے میں ایک اجنبی شخص کے گھر جانے کا خیال ہی کچھ عجیب سا لگتا تھا، اور خوف بھی اپنے آپ دل پر مسلط ہونے لگا تھا۔ مگر اس کے پاس جانے کے سوا روبی کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وقت کم تھا اور اسے ہر حال میں تیسری کہانی چاہیے تھی۔ روبی نے ہر طرح کے خوف اور وسوسے کو اپنے دل سے نکال باہر کیا اور اس اجنبی کے بتائے گئے راستے پر چلنے لگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر اپنی آواز کی طرح وہ شخص اپنی شکل و صورت سے بھی مشکوک نظر آیا تو وہ الٹے قدموں ہی لوٹ آئے گی۔ روبی دل ہی دل میں خدا کا نام لیے ڈرتے ڈرتے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ طرح طرح کے اندیشے اور خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ کئی بار اس کے بلکہ دل نے اس سے کہا کہ وہ سارم کو ایک بار فون کر کے بتا دے، مگر نہ جانے کیوں ایسا نہ کر سکی۔ شاید اسے سارم کی جانب سے مکمل انکار کی امید تھی کہ وہ اس ٹائم ایک اجنبی فرد کے گھر اسے جانے نہ دے، مگر وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا تو روبی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کبھی تو وہ واپس جانے کا مکمل ارادہ کر لیتی تو پھر خود ہی اس کے قدم اس کے اس فیصلے پر اس کا ساتھ نہ دے پاتے۔ وہ اللہ پر بھروسہ کیے چلتی رہی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بے شک اللہ بہت بڑا مددگار ہے۔ سردیوں کی رات ہونے کے بعد جلد ہی سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں، اور پھر جس علاقے میں روبی قدم رکھ چکی تھی وہ تو ویسے ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہ شاندار کوٹھیوں کا پوش علاقہ تھا جہاں روبی چل رہی تھی۔ بالآخر روبی اپنے مطلوبہ مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ بیل دینے سے پہلے روبی نے ایک طائرانہ نظر پورے مکان پر ڈالی۔ مکان کے ارد گرد عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روبی کا دل اس کے سینے میں بری طرح اور فل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سخت سردی میں سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ واپس پلٹ جانے کا خیال بڑی شدت سے اس کے دل میں آیا کہ مان دور سے کہیں آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز ابھری۔ رات کے اس قدر گہری خاموشی میں کتے کے بھونکنے کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر گئی۔ روبی نے گھبرا کر اپنے گرد و نواح میں تیزی سے نظر دوڑائی۔ مبادہ کتا کہیں آس پاس تو نہیں، مگر روبی کے ارد گرد صرف بڑی بڑی دیو ہیکل کوٹھیاں تھیں جن کے باہر مکمل اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دور لگی اسٹریٹ لائٹس بھی اندھیرے میں کمی کرنے میں ناکام تھیں۔ دفاتن کتے کی آواز دوبارہ ابھری، جو کہ اب آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ روبی بری طرح گھبرا کر بے اختیار زور زور سے گھنٹیاں بجانے لگی، اور تب تک بجاتی رہی جب تک اسے گیٹ کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے گئی۔ قدموں کی آواز پر ایک لمحے کتے کے خوف کی جگہ روبی کے دل میں اس اجنبی کے خوف نے لے لی، یہی سوچ کر کہ نہ جانے وہ کون ہو، کیسا ہو۔ اب روبی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محض ایک کہانی کی خاطر یہاں آ کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ کاش وہ یہاں نہ آئی ہوتی، یا پھر اس نے سارم سے ہی مشورہ کر لیا ہوتا، مگر اب یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ یہاں آ چکی تھی۔ یکایک دروازہ کھلا اور اس کے پیچھے سے جو چہرہ سامنے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے روبی کی آنکھیں پتھرا گئیں اور سانس گویا حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ کوئی 25-26 سال کا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا، کلین شیو، دراز قد، باریک نقوش سفید رنگت پر سرخ ہونٹ، بڑی چمکیلی کالی آنکھیں اور پیشانی پر بکھرے گھنے سیاہ بال۔ سب ہی لاجواب اور خوبصورت تھا، نیز یہ کہ دیکھنے والا لمحے کے لیے پتھرا کے رہ جائے۔ اوہ، تو یہ ہے وہ، روبی نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر روبی کے تمام شک و شبہات فوراً رفو چکر ہو گئے۔ یہاں آتے آتے روبی نے جو اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنائی تھی اور وہ اس کے بالکل برعکس نکلا تھا۔ وہ چہرے سے ایک دم پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ وہ روبی کو سر تا پیر بغور دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت قاتل تھی۔ مجھے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گی، میں ہی ہوں جس نے آپ کو فون کیا تھا، کامران، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکا واقعی سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا یا روبی کو کسی جال میں پھنسانا چاہتا تھا؟ روبی کے ساتھ آگے کیا واقعہ پیش آیا، سننے کے لیے، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
شکریہ۔